ایک مسئلہ اور پوچھا جاتا ہے اور دوستوں کے ساتھ وہ مسئلہ پیش بھی آتا رہتا ہے، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کو بڑی توجہ سے پک کریں گے۔ ایک شخص پہنچتا ہے نماز میں، مسجد میں پہنچا، نماز عشاء ہو چکی ہے، جماعت ہو چکی ہے، کچھ تراویح بھی ادا کی جا چکی ہیں، تو اب یہ شخص آنے والا کیا کرے؟ پہلے فرض نماز پڑھے، تراویح پڑھے، وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یا نہیں، اور جو بقیہ اس کی تراویح ہیں وہ بعد میں پڑھے، اس کی کیا ترتیب ہے؟ غور فرمائیے گا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن کی یہ شان ہی نہیں کہ وہ نماز تاخیر سے پڑھے، اور غیر رمضان میں بھی، جبکہ رمضان میں تو اس کی جو جماعت کی پابندی ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے، پوری ایک پلاننگ ہونی چاہیے انسان کی کہ اس میں کم از کم نماز رمضان المبارک میں تو اس کی کوئی رکعت نہ رہے جماعت سے۔ بہرحال انسان ہے، یہ مسجد میں پہنچا ہے اور فرض جماعت عشاء کی ہو چکی ہے، تراویح بھی ہو چکی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ سب سے پہلے ایسا کرے کہ اپنے فرض پڑھے، اور فرض ادا کرنے کے بعد اب امام صاحب کے ساتھ تراویح کے اندر شریک ہو جائے، تراویح میں شریک ہو جائے گا، اور جتنی تراویح امام صاحب کے ساتھ اس کو ملتی ہے اس تراویح کو یہ ادا کر لے، اور تراویح ادا کرنے کے بعد اب وتر کی جماعت ہوگی، تو وتر کی جو جماعت ہے یہ اگرچہ اس نے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو تب بھی وتر کو جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے، تسلی کے ساتھ وتر ادا کرے جماعت کے ساتھ، اور اس کے بعد اب اسے یاد ہوگا کہ یہ کس رکعت میں آیا تھا، کتنی تراویح کی رکعت اس کی رہ گئی ہیں، تو اب یہ وتر پڑھنے کے بعد جو اس کی بقیہ تراویح ہیں ان کو پورا کرے۔ عام طور پر لوگوں میں یہ ایک شک و شبہ رہ جاتا ہے کہ بھئی میں نے فرض جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے تو وتر جماعت کے ساتھ پڑھوں یا نہ پڑھوں، تو یہ بات اپنے دل پہ نقش کر لیجئے کہ اگر فرض وہ نہیں بھی پڑھ سکا جماعت کے ساتھ تو اس فرض کو وہ تراویح اپنی بقیہ پوری کرنے کے بعد وتر جماعت کے ساتھ ادا کر سکتا ہے۔ اور دوسری ایک بات جو عام طور پہ اسٹوڈنٹس کی جانب سے زیادہ پوچھی جاتی ہے، بچے اس میں بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، وہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انسان ہے اور اس کے منہ کے اندر جو لعاب کی کیفیت ہے، تھوک جو ہے وہ منہ کے اندر باقی ہوتا ہے، اور انسان اسے گلے میں حلق کے نیچے اس کو اتارتا چلا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے منہ میں لعاب خود بخود جیسے جمع ہو جاتا ہے اور وہ حلق کے نیچے بھی جاتا رہتا ہے تو کیا اس کا روزہ فاسد ہو جائے گا اس کے اوپر یا نہیں ہوگا، قضا ہے، کفارہ ہے، کیا صورتحال ہے؟ تو اس سلسلے میں یاد رکھیں، ایک ہے منہ کے اندر تھوک کا خود ہو جانا، یعنی جیسے انسان ہے اور لعاب جمع ہوتا رہتا ہے، ہلکا سا نمی سی ہوتی ہے اور وہ حلق کے نیچے اترتی رہتی ہے، تو اس میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی آدمی تھوک کو منہ کے اندر ہی جمع کر لے، پھر جمع کرتا رہے اور پھر اس کے بعد اس کو حلق کے نیچے سے اتار لے، اس کو نگل لے۔ یاد رکھیں یہ حرکت صحیح نہیں ہے، اگر یہ اس طرح کرے گا تو یہ مکروہ ہے، ایسا بالکل بھی نہ کیا جائے تاکہ ثواب کے اندر بالکل کمی واقع نہ ہو۔